نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، محمد وقار الدین صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں آپ کو طہارت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے۔ باقی ہماری مائیں اور بڑے بوڑھے بھی اسے سن سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، طہارت کے حوالے سے استبرا کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ استبرا پیشاب کے مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کے بنا مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی۔ طہارت کامل نہیں تو وضو کامل نہیں، اور وضو کامل نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ پرانے وقتوں میں لوگ خشک مٹی استعمال کرتے تھے پیشاب کو خشک کرنے کے لیے۔ 95% مرد خواتین پیشاب بنا خشک کیے جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں، وہی ناپاک پانی پھر کپڑوں کو لگتا ہے۔ جیسے پانی کی ٹوٹی بند بھی کر دے تو کچھ وقت تک تھوڑے تھوڑے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حال انسان جسم کے مثانے کا ہے۔ تو پیشاب کی نالی، اس کے اندر کے کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں، اور پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے باہر کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا جلد بازی نہ کریں، فوراً کھڑے نہ ہوں، اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا بچھانا مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ نالی میں پھنسے قطرے نکلنے کے لیے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر کھانسی کرے، کھنگورا مارے، اس سے مسلسل ریلیکس ہوں گے، اور بائیں مسلس جو ہوتے ہیں آپ کے وہ ریلیکس ہوں گے، اور بائیں پاؤں پر زور دیں 2 سے 3 دفعہ۔ پھر ٹیشو سے پیشاب خشک کر کے پانی کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ٹیشو صرف کام نہیں چلتا ہے۔ آج کل لوگ ٹیشو سے صفا کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو بہتر نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب جو پانی کپڑے کو لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم سب وقت اور جلد بازی اسی معاملے میں کرتے ہیں، جو بنیاد ہے روح کی تازگی اور قلب کے سکون کی۔ پھر کہاں سے عبادتوں میں لذت آئے گی جب طہارت مکمل نہ ہوگی؟ آج کے دور میں خشک مٹی کی جگہ سافٹ ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے پانی کا استعمال لازم ہے، صرف ٹیشو سے خشک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین، بچے، عورت، مرد سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ جنات، شیاطین کے لیے پیشاب کی بو اور امیزش والے پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، جس سے وہ سارا دن جادو پڑھ پڑھ کر انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں، اور اس کی روح اور دل کو بے قرار رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے غصہ، حسد اور بغض، ان سب کی جڑ کامل طہارت کا نہ ہونا ہے۔ عزیزان محترم، اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو طہارت کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ مسئلہ معلوم ہو، اور وہ اپنی پیشاب کرنے کا انداز جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے۔ کیونکہ میں نے اکثریت یہی دیکھی ہے، جلد بازی میں جنرلی باشوں میں گئے، جنرلی پیشاب کیا، جنرلی باہر آ گئے، یعنی ان کو 2 منٹ بھی نہیں رکھتے۔ تو تھوڑا سا بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ اگر ہمارے مسلز میں کچھ قطرے وغیرہ رہ گئے، نالی میں کچھ قطرے وغیرہ رہ گئے تو وہ باہر آ جائیں آسانی سے۔ پھر ہم پانی ڈال کر اچھے سے طہارت کر کر ریلیکس ہو کر ہی باہر آئیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں نماز کے حوالے سے طہارت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔